بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم تعمیر قواعد حصہ دوم پڑھ رہے ہیں. تعمیر قواعد سے ہم مرکب کے تعلق سے پڑھ رہے تھے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. مرکب کی اولاً دو قسمیں ہیں: مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید کو مرکب تام کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. مرکب مفید یا مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے مخاطب کو، سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو. جیسے زید کھڑا ہے، بکر جا رہا ہے، عمر لمبا ہے. کیونکہ ان سب سے مخاطب کو، سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب مرکب مفید کہلاتے ہیں. اور مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو، مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو. جیسے زید کا قلم، اچھا آدمی، بری عورت، 40 کتابیں. یہ سب مرکب ناقص کی مثالیں ہیں. کیونکہ ان سے مخاطب کو، سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کہلاتے ہیں. مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری. مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب تمیزی بھی ہے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل مرکب تمیزی کے تعلق سے پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. مرکب تمیزی. نمبر 1، 4 لڑکے آئے. نمبر 2، 7 کتابیں خرید لو. یہ دو مثال ہے. پیارے بچوں، مذکورہ بالا جملوں میں 4 اور 7 کا لفظ ممیز ہے. ممیز کسے کہتے ہیں، تمیز کسے کہتے ہیں، ابھی بیان کریں گے. اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو جملے ہیں، دو جملے، 4 لڑکے آئے، 7 کتابیں خرید لو. تو پہلے جملے میں 4 لڑکے آئے، اس جملے میں لفظ 4 اور 7 کتابیں خرید لو، اس جملے میں 7 ممیز ہے. اور لڑکے اور کتابیں کا لفظ تمیز ہے. پہلی مثال میں لڑکے کا لفظ اور دوسری مثال میں کتابیں کا لفظ تمیز ہے. ذیل میں دونوں کی تعریف لکھی جاتی ہے. ممیز کسے کہتے ہیں، تمیز کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ممیز، اسے ممیز نہیں پڑھنا، ممیز پڑھنا. ممیز وہ اسم ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، جس کی مراد چھپی ہوئی ہو، جس میں ابہام ہو، اسے ممیز کہتے. تمیز وہ اسم ہے جو کسی لفظ کی پوشیدہ مراد کو واضح کرے، چھپی ہوئی مراد کو واضح کرے، ابہام کو دور کرے، اسے تمیز کہتے. ٹھیک ہے، جس میں پوشیدگی ہو، ابہام ہو، اسے ممیز کہتے. اور جو پوشیدگی کو دور کرے، ابہام کو دور کرے، خفا کو دور کرے، اسے تمیز کہتے. ممیز اور تمیز کی ترکیب کس طرح کرنی ہے، اسے بیان کر رہے ہیں. ترکیب نمبر 1، 4 لڑکے آئے. آئے فعل ماضی معروف، کیونکہ زمانہ ماضی کی بات چل رہی ہے. آئے، ٹھیک ہے، آئے فعل ماضی معروف. 4 ممیز، کیونکہ 4 میں پوشیدگی ہے، ابہام ہے، خفا ہے، اس لیے ممیز. 4 کیا 4 بھائی؟ تو 4 میں ایک طرح کا ابہام ہے، پوشیدگی ہے، اس لیے 4 ممیز. لڑکے تمیز، کیونکہ لڑکے، لفظ لڑکے نے 4 سے ابہام کو دور کر دیا، پوشیدگی کو دور کر دیا. ٹھیک ہے، کیا 4 لڑکے، تو لڑکے تمیز. ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل،
4 لڑکے، یعنی ممیز تمیز دونوں مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خبریہ کیوں؟ کیونکہ خبر دی جا رہی ہے کہ 4 لڑکے آئے، اس لیے جملہ خبریہ۔ نمبر 2، میں 15 کتابیں خریدوں گا۔ اس مثال میں خریدوں گا فعل مستقبل معروف، کیونکہ زمانہ مستقبل کی بات چل رہی ہے، خریدوں گا تو خریدوں گا فعل مستقبل معروف، میں فاعل، لفظ میں جو ہے متکلم کی ضمیر فاعل، 15 ممیز، کیونکہ 15 میں ابہام ہے، پوشیدگی ہے، کیا 15، ٹھیک ہے، تو 15 ممیز، کتابیں تمیز، لفظ کتابیں 15 سے ابہام کو دور کر رہا ہے تو کتابیں تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، کتنے روپے میں تم نے قلم خریدا؟ خریدا فعل ماضی، تم فاعل، لفظ تم فاعل، نے علامت فاعل، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نے جو ہے علامت فاعل ہے، ٹھیک ہے، جس جملے میں آپ نے دیکھیں جس کے پاس لفظ نے ہو اسے آپ فاعل سمجھ لیں۔ قلم مفعول بہ، کتنے ممیز، کتنے میں ابہام ہے اس لیے ممیز، روپے تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور، میں حرف جار، کتنے روپے میں، لفظ میں جو ہے یہ حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے کتنے روپے میں تم نے قلم خریدا، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ فقرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ رکھتا ہے فعل حال معروف، رکھتا ہے زمانہ موجودہ کی بات چل رہی ہے اس لیے فعل حال معروف، یہ فقرہ مرکب اشاری ہو کر فاعل، مرکب اشاری پڑھ چکے ہیں جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مرکب ہو، یہ فقرہ میں لفظ یہ اس میں اشارہ ہے اور فقرہ مشار الیہ ہے، تو اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہو کر فاعل۔ کیا اس میں استفہام ممیز، لفظ کیا اس میں استفہام ممیز، اس میں ابہام ہے اس لیے ممیز، اور معنی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اتنا روپیہ میں نہیں دوں گا۔ نہیں دوں گا فعل مستقبل منفی، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں ہے اس لیے منفی ہے، نہیں دوں گا فعل مستقبل منفی، میں فاعل، اتنا ممیز، روپیہ تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ خبر دے رہا ہے نہیں دوں گا اس لیے خبریہ۔ نمبر 6، 5 کلو شکر لے جاؤ۔ لے جاؤ فعل امر حاضر معروف، تم ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں تم ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ فاعل ہے، 5 ممیز، 5 کلو شکر میں جو 5 ہے یہ ممیز ہے، اس میں پوشیدگی ہے، کیا 5 تو 5 ممیز، کلو تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر پھر ممیز، پہلے 5 ممیز اور کلو تمیز، پھر مکمل ممیز تمیز مل کر پھر ممیز، ٹھیک ہے، اور شکر تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر، شکر تمیز سے مل کر مفعول بہ، پھر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، لے جاؤ امر ہے اس لیے انشائیہ۔ نمبر 7، یہ گیہوں 4 کلو ہے۔ یہ گیہوں 4 کلو ہے، یہ گیہوں مرکب اشاری ہو کر مبتدا، یعنی لفظ یہ اس میں اشارہ، گیہوں مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مرکب اشاری ہو کر مبتدا، 4 ممیز، کیونکہ اس میں ابہام ہے اس لیے ممیز، کلو تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر، ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کیونکہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ
گیہوں 4 کلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ مرکب تمیزی کسے کہتے ہیں، ممیز اور تمیز کسے کہتے ہیں، ترکیب کس طرح کرتے ہیں، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا اپنا مشورہ لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔